بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ربط ما قبل سے پہلے اللہ نے یہ بیان کیا کہ منزل من اللہ کو یہود و نصارہ نہیں مانتے. اللہ اور رسول کی طرف سے نازل شدہ احکام کو یہ مانتے نہیں. اب اس میں کہا کہ آپ اس وجہ سے ان سے ترک موالات کریں. جب وہ نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ان سے دوستی، تعلق، معاہدہ اس کو چھوڑ دیں. موضوع میں دو چیزیں ہیں. ایک ہیں احکام ضروریہ برائے مومنین، نمبر دو خباثات منافقین اور ان کے نتائج. خلاصہ میں تیسری چیز ہے تنبیہ منافقین، اور چوتھی چیز ہے اوصاف مومنین کا بیان. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، یہ ہیں احکام ضروریہ برائے مومنین، جو موضوع ہے رکوع کا. اور حکم ہے اس میں ترک موالات. پہلا حکم کہ آپ ان سے اپنی دوستی کو ترک کر دیں. ترک موالات کی تاکید ایمان والوں. اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ تم یہود اور نصارہ عیسائیوں کو اولیاء، اپنا دوست. تمہاری دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ دشمن دین ہیں اور دینداروں کے، مسلمانوں کے یہ دشمن ہیں. جیسے بھی بن جائیں آخر دشمن ہیں. جب یہ اللہ نے قانون بنایا ہے تو اس پر نہ عمل ہونے کی وجہ سے ہی مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں. فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ ان کے باہمی تعلقات کا بیان ہے آپس میں. فرمایا بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے. وہ مشہور مقولہ ہے نا، الکفر کلہم ملۃ واحدہ، کفر سارا ایک ہے. اسلام مسلمانوں کے خلاف کفر ایک ہو جاتا ہے، اس لیے بعض بعض کے دوست ہیں. اگرچہ آپس میں بھی ان کے دیکھیں شدید اختلاف ہیں کہ یہودی
عیسائیت پر کتنے سخت اعتراض اور ان کے نبی کے بارے میں کتنا گستاخانہ عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ ان کے والد نہیں ہیں، فلاں ہیں، والدہ کے اوپر تہمت ہے، لیکن اس لیے اسلام کے مقابلے میں وہ ان کے ہی دوست بن جاتے ہیں۔ اس کے باوجود فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، یہ ان سے تعلقات اور دوستی کے نتائج، وَمَن يَتَوَلَّهُم، جو ان سے دوستی رکھے گا، مِنكُم، تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بے شک وہ بھی انہی میں سے ہوگا، حکماً وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا جو ان سے دوستی رکھے گا۔ ایک ہوتا ہے تشبہ، اس کو بھی یہ کہا گیا کہ جو کسی کے ساتھ مشابہت اختیار، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو یہاں پر کہا کہ مشابہت تو نہیں لفظ ذکر کیا، لیکن کہا کہ اگر تمہاری ان سے دوستی، اندرون خانہ ان کے ساتھ تمہارے تعلقات جوڑ، تو فرمایا پھر اللہ کے ہاں تم بھی ان میں سے سمجھے جاؤ گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، نتائج ظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالم کو۔ ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں کرتا، معنی اس کا یہ ہے یہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو ظلم میں اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ حق کے خلاف لڑتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انکار، ضلال، ایک ہوتا ہے جدال۔ جس وقت کوئی دین کے مقابلے میں جدل پر آ جائے، اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ مور جباریت لگا دیتے ہیں۔ اب ہدایت اس کے اندر جاتی ہی تو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یہ معنی نہیں ہے کہ پھر اللہ نے ان پر زیادتی کر دی ہے، معنی یہ ہے کہ ان کے اپنے فعل اور کسب کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب اللہ نے ان سے توفیق ہی کیا کر لی ہے، چھین لی ہے۔ ہدایت کی توفیق ہی پھر ان کو نہیں ملتی، لیکن توفیق کا نہ ملنا، ہدایت کا ان کو نہ ملنا، یہ بوجہ ان کے اپنے فعل اور کسب کی وجہ سے ہے۔ تو ورنہ کئی ظالم جو ہیں، کئی کافر جو ہیں مسلمان ہوئے ہیں نا، تو یہ کہا جائے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کئی ظالموں ہی کو ملی ہے۔ پہلا کفر ہی تھا سارا، اس کا پھر یہی ہوگا کہ وہ ظالم، جس طرح شروع سپارے کے اندر آیا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ خاص قسم کے کافر، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لی ہے، سلب کر لیا ہے، بوجہ ان کے جدال کے، بوجہ ان کے جدال کے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالم کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، یہ ہے شکوہ منافقین۔ پس تو دیکھے گا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں مرض ہے، خباثات ہیں منافقین کی۔ مرض سے مراد یہ مرض جسمانی نہیں، اس سے مراد مرض روحانی ہے، مراد منافقت ہے، ایمان کی مخالفت ہے، کفر سے دوستی ہے۔ یہ مرض جن کو لگی ہے، یسارعون فیہم، وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ان میں دوڑ کر ملتے ہیں، ان کے پاس ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ یقولون، اور کہتے ہیں وہ، ہم یہود و نصارہ سے کیوں ملتے ہیں، کیوں ہمارا ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا آنا جانا ہے، ادھر بہانہ کرتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر پہنچ جائے کوئی دائرہ، زمانے کے گردشیں، زمانے کے حوادثات کے اندر اگر ہم مبتلا ہو جائیں تو اس سے ہم ڈرتے ہیں، اس وقت یہ ہمیں کام آئیں گے۔ ہم جی ان کے پاس اس لیے، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ جوڑ اس لیے ہے کہ اگر کوئی ضرورت دنیاوی آ جائے تو ان سے ہمیں تعاون مل جاتا ہے، امریکہ سے قرضہ مل جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ اس وقت کے منافقوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ جوڑ تعلق کیوں ہے،
اگر کوئی زمانے کی گردش آ جائے تو ہمیں ان سے کیا مل جاتا ہے؟ فائدہ مل جاتا ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، نتیجہ منافقین، فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے۔ کلام باری میں یہ ترجی یا تمنی کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ قطعیت کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ معنی نہیں قریب ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ دے دے، نہیں، قریب ہے کہ اللہ فتح لائے گا، یہ قطعی بات ہے۔ او امر من عنده، یا کوئی اور حکم اس کے طرف سے آئے گا جو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پس ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا اپنے دلوں میں، نادمین، ندامت کرنے والے، پھر وہاں پر افسوس کریں گے کہ ہم نے کفر چھپایا ہوا تھا، ایمان کا اظہار کرتے تھے، تو اب اس پر ان کو کیا ہوگی؟ ندامت ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے فتح آئے گی، وہ دنیاوی فوائد دینے کے لیے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور دلی طور پر ہے ہی کافر ہیں، تو کہا کہ ان کو آخر ندامت ضرور ہوگی۔ اور منافقوں کے لیے یہی ہوتا ہے، جس وقت جن کے ساتھ تعلق بنائے ہوتے ہیں کچھ لینے کے لیے، جب ان پر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو ان کے لیے ندامت ہے، اب ہمیں ان کا اب کیا ملے گا؟ یا امر کوئی لے آئے کہ ان کی منافقت کو اللہ ظاہر کر دے، تو اس طرح بھی ان کے لیے ندامت اور رسوائی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ خباثات منافقین اور اس کے نتائج ہیں۔ اور کہتے ہیں والذین، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا۔ اب منافقین، یہ منافقین کی خباثات ہیں، اور ایمان والوں کو ساتھ ساتھ کیا بھائی ان کے تعجب پر قرآن بیان کرتا ہے کہ منافقین کو جس وقت ایمان والے دیکھتے نا کہ ایمان والوں کے پاس آ کر قسمیں اٹھاتے رہے، اللہ دی قسمیں اسی ہے تو سن آلہ، پکی قسمیں، اقسموا باللہ، بس یہ دیکھا نا بعض اوقات یہ جرا بندہ اندروں کو جوڑ اسی تو بوں ہے وہ کر کے کر سے، یہ جاد ایمان ہے۔ تو ایمان والوں کو تعجب ہوا کہ یہ تو ہمارے پاس آتے ہیں تو بڑی پختہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو آج ان کے لیے یہ کیا بنا ہوا ہے؟ تو ان کا نتیجہ اللہ بیان ان کی خباثتیں بھی فرمایا۔ کہنے لگے وہ لوگ آمنو، جنہوں نے ایمان لایا، اہؤلاء الذین، استجاب مومنین، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قسمیں اٹھائی اللہ کی، جاد ایمان، مضبوط قسمیں، جاد ایمان، مضبوط قسمیں، انہم لمعکم، کس بات پر قسم اٹھائی؟ کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ منافق یہی تھے نا، قسمیں اٹھاتے تھے کہ بس ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بالکل یقین کر لو کہ اسی دلوں تساں نال ہیں، ادھر جانے آنے آئے وہاں، لیکن ان کو جا کر کہتے تھے ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ انہم لمعکم حبطت اعمالہم، نتائج منافقین، ضائع ہوگے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین، پس ہوگے وہ نقصان پانے والے۔ دنیا کے اندر بھی ان کی جو یہ دو رنگی تھی اس کی وجہ سے ان کو فائدہ نہ ہوا، نمبر دو قیامت کے اندر بھی ان کو کیا ہوگی؟ رسوائی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ ہے تنبیہ مومنین، تنبیہ مومنین۔ یہود و نصارہ سے یا منافقین سے دوستی کا نقصان کیا ہوگا؟ ایمان والوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ تمہیں ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، نہ منافقوں سے نہ یہود و نصارہ سے۔ کیوں؟ ایک نقصان ہوگا تمہارے ان سے دوستی کی وجہ سے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں دین سے پھیر نہ دیں، تو اس کا نقصان ہوگا۔ جن کے ساتھ جیسی محفل انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات پڑ ہی جاتے ہیں، اس لیے ان سے دوستی نہ رکھو۔
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دین، تنبیہ مومنین ہے، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دین، جو شخص بھی پھر گیا تم میں سے عن دین ہی، اپنے دین سے، مرتدین کے نتائج، فسوف یأتی اللہ بقوم، استغنائیت باری تعالی، پس ان قریب لے آئیں گے اللہ کسی ایسی قوم کو کہ یحبہم، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اس اللہ سے محبت کرنے والے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، اگر تمہاری ان سے محفل مجلس کی وجہ سے یہ تم نے نقصان کر دیا کہ دین سے پھر گئے ہو، ان کا اثر لے لیا، تو مت یہ سمجھو کہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ تمہاری جگہ پر کسی ایسی قوم کو لے آئے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ کو محبوب رکھتے ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب رکھے۔ یہ دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہی ایسے ہی ہے، جو قوم، جو قبیلہ، جو خاندان، جو افراد دین میں لگے ہوتے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو دین کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں اور اللہ ان سے کام لے لیتے ہیں۔ یہ اگر انسان تھوڑا سا تاریخ اسلام کو دیکھے نا تو یہ دیکھتا ہے نا، تو یہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ سلسلہ نہیں ہے کہ بس ایک عالم ہے، اچھا بزرگ ہے، بڑا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کمال عطا کی ہے، تو آگے یہ سلسلہ اسی میں ہی چلتا رہے۔ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے نآل فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جب یہ کرتے ہیں تو اللہ پھر ان کی جگہ پر اچھے لوگوں دوسروں کو لے آتے ہیں، ان سے اللہ کام لے لیتا ہے۔ دین نہیں مٹتا، دین کو اللہ نے غالب کر کے چھوڑنا ہے، یہ ایمان ہے۔ اب اللہ جس سے لیتا ہے کام لے لیتا ہے۔ تو ان کو بھی کہہ دیا تنبیہ کے طور پر کہ اگر تمہاری محفل مجلس کا یہ نقصان اگر تم کر بیٹھو تو مت یہ سمجھو کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ اللہ اوروں کو لے آئیں گے، پھر وہ ایسے ہوں گے کہ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ ان کو پسند کرے گا اور وہ اللہ کو پسند کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اوصاف مومنین، پھر جو آئیں گے تو وہ کون ہوں گے؟ اذلۃ علی المؤمنین، نرم دل ہوں گے ایمان والوں پر۔ علی بمعنی لام ہے، اذلۃ للمؤمنین، وہ نرم دل ہوں گے ایمان والوں پر۔ اعزۃ علی الکافرین، اور بڑے سخت ہوں گے، زبردست ہوں گے کافروں کے خلاف۔ پھر اللہ ایسوں کو لے آئے گا۔ اذلہ کا معنی ذلیل بھی آتا ہے، اذلہ کا معنی عاجز بھی آتا ہے، نرمی کرنے والا، عاجز۔ تو ایک معنی کر دو اذلۃ، وہ بڑے عاجز ہوں گے ایمان والوں کے لیے، یعنی مراد ہے نرمی کرنے والے ہوں گے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ صحابہ کی صفت بھی یہی ذکر کی گئی، وہ جو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء رحماء بینہم، اور اشداء علی الکفار، یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یعنی کافروں کے مقابلے میں بس۔ اور جو ادھر ایمان والوں کے اوپر مطلب یہ ہے کہ بندہ ڈاڈا بنے ہو۔ مثال مشہور ہے نا کہ اساں تے جی ڈاڈیاں دیکھ کے ترس آ ویندا ہے تے لسیاں دیکھ کے غصہ آ ویندا ہے۔ ایمان کی صفت، ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے ساتھ انسان کیا ہو؟ نرم دل، اور ان کے سامنے مطلب یہ عاجز۔ اور جہاں کفر کا معاملہ آئے تو وہاں پھر جو ہے نا کہ پھر انسان کو جرأت اور مطلب یہ ہے کہ ایمانی جو غیرت ہے اس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اگلی صفت، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یہ جہاد کرتے ہیں چونکہ یہ لفظ عام ہے، اس میں ساری دینی جو محنتیں ہیں وہ آ جاتی ہیں، لیکن اس کا فرد اعظم جو ہے وہ ہے میدان قتال میں نکل کر لڑنا، اس پر جہاد کا اطلاق جو ہوتا ہے اصل کے لیے۔ فَلَمَا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اگلی صفت، اور نہیں وہ خوف کرتے لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا۔ اب اگر دینی کام میں
ان کی اگر کوئی ان پر ملامت کرتا ہے، یہ کیا ہو گیا جی، اس نے سارے مطلب یہ ہے کہ اپنی برادری کو بھی چھوڑ دیا ہے جی، برادری میں تفریق ڈال دیا جی، فلاں کر دیا ہے جی، تو اس چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتے جو اصل مومن ہیں۔ وہ صرف اگر ڈرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے، اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے کامل وہ بندہ ہے ایمان پر پختگی اختیار کرے، شرک سے نفرت ہے، اور اللہ کے لیے کسی سے دوستی ہے تو دوستی ہے، اللہ کے لیے دشمنی ہے تو دشمنی ہے، اور کسی کی اس پر ملامت کے فکر نہ ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، شفقت خداوندی، یہ صفات کون سی کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ جس بندے کو محبوب بنا لے اور بندوں کی محبت بھی اللہ سے ہو جائے، اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اگلی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اگے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ ذالک کا مشارہ اللہ، یہ ساری چیزیں ہیں ما قبل مذکور کے حساب سے، ذالک مفرد ہے لیکن مذکورہ ساری چیزیں آ گئیں، یا ولا یخافون لومۃ لائم ایک کی طرف بھی کرو پھر بھی ٹھیک ہے، ان سب چیزوں پر وہ کسی کی مخالفت پر وہ فکر نہیں کرتے۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دے دیتا ہے جس کو وہ چاہے، واللہ واسع علیم، وسعت خزائن و علم باری تعالی، اور اللہ وسیع علم والے ہیں، اللہ کے خزانے بھی بڑے وسیع ہیں، اللہ کا علم بھی بڑا وسیع ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ ہے تسلی مومنین بعد التنبیہ، پہلے ایمان والوں کو تنبیہ کیا ہے کہ اگر ایسے محفلوں میں بیٹھنے سے یہ تم نے کیا کہ کہیں تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کو کچھ نقصان پہنچے گا، اللہ اپنے دین کے لیے کسی اور کو لے آئیں گے۔ اب یہ ہے انما ولیکم اللہ، تمہیں حکم یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے اپنی موالات مت قائم کرو، کس سے کرو؟ اللہ اور رسول سے اور ایمان والوں سے، بیٹھک اٹھک، دوستی، دلی تعلق، راز، یہ تمہارے کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ ایمان۔ انما ولیکم اللہ، تسلی مومنین، صرف تمہارے دوست ہیں اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، یہ دوستی تمہاری ان سے ہونی چاہیے۔ اللہ کی دوستی سے مراد کیا ہے کہ اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھو، اللہ ہی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، یہ ساری چیزیں رازق، اسی کو سمجھو، یہ اس کی دوستی ہے، اور اس کے احکام کو پورا کرو، اور رسول کی دوستی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی دوستی یہ ہے کہ انہی ایمان والے جو کامل ہیں ان کی اتباع میں رہو، جیسے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، مہاجرین و انصار کی اتباع، یہ بھی جنت کے مستحق ہیں، تو یہ ان سے تمہاری دوستی یہ ہونی چاہیے۔ والذین یقیمون الصلاۃ، یہ ہیں اوصاف مومنین۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ما قبل الذین سے بدل ہے۔ کون ہے ایمان والے؟ جو قائم کرنے والے ہیں نمازوں کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، یعنی مراد کیا ہے؟ حقوق العباد کے بھی پابند اور حقوق اللہ کے بھی پابند، یا عبادات مالیہ کا بھی اہتمام کرنے والے اور عبادات بدنیہ کا بھی اہتمام کرنے والے۔ صرف صلاۃ ہی زکوٰۃ مراد نہیں، پورا ایک اللہ کے جو احکام ہیں نا وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا وہم راکعون، یہ یؤتون الزکاۃ اور یقیمون الصلاۃ کے فاعل سے حال ہے، اس حال کے وہ رکوع کرنے والے ہیں، یہاں رکوع بمانے عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہے، خشوع ہے، عبادات جو کرتے ہیں احکام خداوندی کو اپناتے ہیں تو خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مومنین کی کامیابی کا بیان، اور جو شخص
دوستی کرے، دوستی بنائے گا، قائم کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، والذین اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ بے شک جماعت ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی جماعت، پکی بات ہے کہ اللہ کی جماعت ہم المفلحون، وہی کیا ہے بھائی، کامیاب ہونے والے ہیں۔ حزب اللہ، چند سال پہلے کراچی سے ایک جماعت اٹھی جس کا نام انہوں نے حزب اللہ رکھ لیا، اور جتنی یہ قرآن کی آتے ہیں فَأُولَٰئِكَ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ مفلحون کہ حزب اللہ کیا مفلح ہے۔ پھر ان کے اندر ایک جماعت المسلمین بن گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ بس مسلمان ہم ہی ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی جماعت المسلمین اور حدیثوں میں بھی جماعت المسلمین کی کامیابی ہے۔ تو وہ جو حزب اللہ پہلے بنے پھر جماعت المسلمین بن گئے، اصلیت کے لحاظ سے یہ غیر مقلد تھے، بس ایک مختلف رنگ لے کر آگے وہ بنتے گئے، کئی ان کے اندر گروہ بنے ہیں۔ تو یہ حزب اللہ وہ ہیں جن کے اوپر صفات آئی ہوئی ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ کوئی نام اوپر اپنے لگا لے، 7 اپ کی بوتل اس میں شراب ڈال کر اوپر اچھا سا لیبل روح افزا کا لگا لے تو وہ روح افزا نہیں بنتی ہے، وہ جو اندر ہے وہی ہوگا۔ تو یہ بھی عروج تھا ان پر کچھ مدت کے لیے، کراچی سے قافلے چلتے تھے بس میں، پورے لوگ جتنے، وہ پوری جماعت آتی تھی اور تبلیغی جماعت کی طرح کسی جگہ آر کا ڈیرا لگایا اور تقریریں، اور یہ اب بہرحال کچھ ہیں لوگ، ان کا عروج ختم ہو گیا۔ اوپر آئی ہے آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ، جن حضرات نے جامع پڑھی ہے، غالباً خطبہ تو پڑھا ہی ہوگا، میرا خیال ہے آج کل تو جامع مرفوعات سے شروع ہوتی جی، بس پھر وہ انہوں نے بہرحال کہیں اور مقامات وغیرہ میں پڑھا ہوگا۔ ولی کا معنی، ولی کے معنی، ان معنیوں میں جہاں ولی کا معنی مددگار آتا ہے، اس کا معنی دوست بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے بھائی؟ مشترک ہیں اس کے معنی بہت سارے۔ تو یہاں بریلوی طبقہ جو ہے یہ عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے غلط عقائد کے لیے، کہ دیکھو قرآن میں آ گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں۔ تو وہ ایمان والوں سے مراد یہ اپنے اولیاء اللہ لیتے ہیں، یہ اولیاء اللہ۔ تو اس لیے جب اللہ بھی مددگار ہے تو یا اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، رسول اللہ بھی مددگار ہیں تو یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، پھر ایمان والے بھی کیا مددگار ہیں، کامل مومن۔ کامل کون ہے جی؟ اولیاء اللہ جو ہیں، چاہے وہ جس کو بھی کہتے ہیں، جو حقیقتاً بھی اللہ کے ولی تھے، یا مطلب کچھ ان کے مظلومہ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ولی ہے، پتہ نہیں ہے بھی کون ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پھر مددگار ہیں، تو پھر ان کو بھی یا مدد، یا غوث مدد، یا معین الدین چشتی مدد، یہ کہنا بھی گویا کہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ تو یہ ان کا قرآن کی غلط تفسیر کر کے تحریف قرآن ہے۔ یہاں ولی بمانے مددگار نہیں، ولی بمانے دوست کے ہے۔ دوستی آگے خود بتا دی کہ اللہ کی دوستی، اللہ کا مددگار ہونا تو ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے، اس سے دوستی، اس کے احکام کو پورا کیا جائے، رسول کی ان کی اطاعت کی جائے، ایمان والے ان کے ساتھ محبت، جیسے کہ آگے اذلۃ علی المومنین، ان کے ساتھ مطلب عاجزی والا اور اچھائی نرمی والا معاملہ کرنا، یہ آرے کا جیسے آپ نے پڑھا ہے نا، لفظ صلاۃ ہے، اس لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مانا جی، مانا ہوتا ہے رحمت، کہ اللہ رحمت کرتا ہے، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے۔ یہ مانا نہیں ہے کہ اللہ نبی پر درود پڑھتا ہے، یہ لوگ مانا غلط کرتے ہیں کہ درود اللہ پڑھتا ہے، درود پڑھنا عبادت ہے، تو اللہ عبادت کرتا ہے۔ مانا ہے جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف، آپ نے تحمیل شروع کی تو وہاں صلاۃ کے یہ معنی آپ کو پڑھا دیے۔ اب جس وقت یہی نسبت ہوتی ہے فرشتوں کی طرف تو اس کا معنی جی
اور یہی نسبت جس وقت انسانوں کی طرف ہو جائے تو جی دعا کے معنی میں آ جاتا ہے، اور جس وقت چرند پرند کی طرف ہو تو یہ 4 معنی ہیں نا۔ تو جس طرح صلات کے نسبت کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے، ایسا ہی ولی کی نسبت بدلنے سے کیا بنے گا؟ معنی بدلے گا۔ یہ معنی سمجھ گئے ہو نا؟ تو یہاں بھی ولی جب اللہ کے لیے ہے تو اس کا اور مطلب ہے، جب ایمان رسول کے لیے اس کا اور ہے، ایمان والوں کے لیے ہے تو اس کا اور ہے، نہ یہ کہ مددگار معنی کر کے شرک کا دروازہ کھول دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ تم یہود و نصارہ کو اولیاء، اپنا دلی دوست، بعضهم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، ومن یتولہم منکم، اور وہ شخص جو دوستی کرے گا ان سے تم میں سے، بس بے شک وہ ان ہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تو نہیں ہدایت کرتے قوم ظالم کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس تو دیکھے گا ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ دوڑتے ہیں، فیہم ان میں، وہ تیزی کے ساتھ ان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، یقولون کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے یہ کہ ہم پر پڑ جائے کوئی دائرہ گردش زمانہ، فعسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ لے آئے فتح یا امر کوئی اپنی طرف سے، پس ہو جائیں وہ اس پر جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے اپنے دلوں میں، نادمین ندامت کرنے والے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہ لوگ ہیں، یعنی منافق، اقسموا باللہ، جنہوں نے قسمیں اٹھائی اللہ کی، جادَ ایمانہم، پختہ قسمیں، انہم، کس بات پر، مقسم علیہ کیا ہے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، پس ہو گئے وہ نقصان پانے والے۔ اے ایمان والو، جو بھی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، پس اللہ لائے گا ایسی قوم، یحبہم، کہ وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، یہاں فاعل اللہ ہے، ہم ضمیر مفعول بھی ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم محبت کرے گی اس اللہ سے، اذلۃ علی المومنین، وہ نرمی کرنے والے ہوں گے، عاجز ہوں گے، علی المومنین، اے للمومنین، ایمان والوں کے لیے، عزت علی الکافرین، اور زبردست ہوں گے کافروں کے اوپر، کافروں کے خلاف، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، اور نہیں خوف کرتے کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا۔ یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہوتا ہے، ان صفات کا مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے، یوتی ہے، وہ دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسیع علم والے ہیں۔ صرف ولی تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ جو قائم کرتے ہیں نمازوں کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور اس حال کے وہ عاجزی کرنے والے ہیں، اور جو بھی دوستی کرے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، بس بے شک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت جو ہے، ہم الغالبون، وہی غالب